آج کا موضوع سر خود پسندی، خوبصورت موضوع ہے۔ خود پسندی. اور سر آج فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں کوئی حسینہ عالم ہے تو کوئی حسن عالم ہے، کوئی جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ میں مسٹر جو ہے وہ دنیا بن گیا ہوں، مسٹر فلانا بن گیا ہوں. تو یہ جو انسان کی خود پسندی ہے یہ اس کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں، قرآن پاک میں جو احکامات ہیں خود پسندی کی نسبت سے وہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. شاہد بھائی ہمارے بہت ہی عزیز دوست قبلہ مفتی سہیل احمد امجدی صاحب کے والد ماجد ہاسپٹلائزڈ ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی کہتے ہیں ان کے والد ماجد کی صحت کلیہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو صحت کلیہ عطا فرمائے. آمین سر. اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. خود پسندی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات. دیکھیں شاہد بھائی، ہمارا دین اخلاق ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اخلاق بھی ہیں، معلم اخلاق بھی ہیں. اور ہماری کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب اخلاق ہے. ویسے تو مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو مکمل ضابطہ حیات کے اندر اخلاق بھی ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے. تو اخلاق سے متعلق انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید فرقان حمید میں احسن انداز میں تعلیم فرمائی گئی ہیں. انسان کی تربیت سے متعلقہ تمام گوشے اور امور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. بس کہیں پر وہ ظاہر ہیں اور کہیں اشاروں میں پنہا ہیں، اس کو عکس کیا جاتا ہے. اشارے، کنائے، سارے. بالکل. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر و باطن کو چھوڑ دو. اب یہ اس کی جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ گناہ کے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. یعنی کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے قالب کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے. انسان اپنے جسم کے ذریعے کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کے باطن کے ساتھ ہے، وہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں. تو قرآن یہ فرما رہا ہے فکر کے ساتھ، ذہن کے ساتھ. تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ گناہ چھوڑ دو، ظاہری بھی اور باطنی بھی. دونوں طرح کے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا اور ان سے بچنے کے طریقے اختیار کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. علماء دین نے، فقہاء کرام نے، متکلمین اسلام نے، صوفیاء کرام نے، سب نے ہی اس پہ باقاعدہ کلام فرمایا ہے. اور جو ہماری کتب تصوف ہیں ان کے اندر تو باقاعدہ یہ چیپٹر ہوتا ہے، ایک منجیات کا، نجات دلانے والی چیزیں، اور دوسرا مہلکات کا، ہلاک کرنے والی چیزیں. تو ان مہلکات میں باقاعدہ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو جن چیزوں کو ایڈریس کیا جائے تو ان میں سے ایک جو ہے یہ خود پسندی بھی ہے، یہ باطنی گناہ ہے، باطنی مرض ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں عجب، عین جیم با، عجب، خود پسندی. اب یہ جو عجب ہے، خود پسندی، اس کو باقاعدہ گناہ قرار دے کر اس سے بچنا لازم قرار دیا گیا ہے. تو پہلے یہ کہ یہ جو عجب ہے یہ ہوتا کیا ہے، خود پسندی کہتے کسے ہیں؟ آیا صرف مطلقاً جو ہے انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے یا کسی بات پہ خوش ہو یہ خود پسندی ہے، یا اس میں کوئی تفصیل ہے، کوئی اس کے اندر گہرائی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اندر بالکل تفصیل ہے. عجب کا معنی خود پسندی ہے. جو خود پسندی شرعاً ممنوع ہے، جو گناہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے کسی کمال کو اپنا سمجھ کر انسان اس پہ خوش ہو، پھولے اور اس کے زائل ہونے کا خوف نہ ہو، تو یہ خود پسندی ہے. ورنہ اگر وہ اپنے کمال کو اپنا نہیں سمجھ رہا بلکہ اللہ کی عطا سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یعنی نعمت، اور دوسرا ہے منعم، نعمت دینے والا، انعام فرمانے والا. منعم کون ہے؟ اللہ. اگر بندے کی اس نعمت سے، اس کمال سے نظر منعم کی طرف جا رہی ہے، خالق کمال کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود پسندی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ خوش ہو رہا ہے، نہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہا ہے کہیں مجھ سے زائل نہ ہو جائے. بالکل. اگر آدمی بے خوف ہو،
اللہ کی خفیہ تدبیر سے نعمت کے زوال سے بے خوف ہو اور اس نعمت کو اپنا کمال جانے کہ یہ ذہانت میری ذہانت ہے، یہ کمال میرا ہے، یہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس یہ کچھ ہے، اور اللہ کی طرف مطلق نظر نہ ہو، یہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا یہ عجب۔ اور اسی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا گیا فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف نہ کرو، اپنی بڑائی نہ کرو، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنے آپ کو بہت نیک پار صاحب بیان نہ کرو کہ جناب میں تو بڑا نیک ہوں، اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے، اعلم بمن اتقى، تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ عجب جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر باقاعدہ تفصیل سے ہمیں سمجھایا گیا، اور انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم کلام کریں گے۔ کلام کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں سر۔